السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 373 سے پڑھیں گے اور سورہ لقمان کی آیت نمبر جہاں 24 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں، کون ہے جس نے بنایا ہے؟ من خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور یہ بات کہیں گے کہ وہ تو اللہ نے کیا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو آپ کہہ دیئے تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے اس معیار، اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں۔
ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تعریف کیا گیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر بے شک جو زمین میں ہے درختوں میں سے کچھ بھی درخت ان کی کلمیں بنے، والبحر یمدہ، اور سمندر اس کی سیاہی بنے، من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر اس ایک سمندر کے بعد اور 7 سمندر ہو، ما نفدت کلمات اللہ، نہیں ختم ہوں گے اللہ کی باتیں اور اللہ کے کلمات۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم، نہیں ہے تمہارا پیدا ہونا اور نہ ہی تمہارا اٹھایا جانا، الا کنفس واحدہ، مگر جس طرح کہ ایک جان کو پیدا کیا اور ایک جان کو دوبارہ اٹھایا، اتنا ہی مسئلہ ہے، اربوں خربوں کی تعداد میں بنانا کوئی پرابلم نہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہیں وہ داخل کر دیتے ہیں رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں، یعنی آہستہ آہستہ رات چھوٹی ہو رہی ہے، دن بڑا ہو رہا ہے، پھر دن بڑا ہوتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے، یہ ہے سسٹم۔ کل یجری وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کیا سورج اور چاند، کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک ان میں شمس و قمر وہ چل رہے ہیں ایک مقررہ میعاد کے لیے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس لیے چونکہ اللہ تعالیٰ حق ہے، سچ ہے۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور بے شک جو اللہ کے سوا پکارتے بلاتے ہیں وہ سب جھوٹ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ وہی بلند و بالا ہے اور بہت بڑی ذات ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، کیا آپ دیکھا آپ نے کہ کشتیاں چلتی ہیں بحر و بحار میں، سمندروں میں، بنعمت اللہ، یہ اللہ کے انعامات ہیں، اللہ اس کی نعمت کے ساتھ، لِيُرِيَكُم مِّنْ آیَاتِهِ، تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں، قدرت طاقت کی نشانیاں دکھائے۔ ان فی ذالک، یقیناً اس سسٹم میں کشتیوں کے پانی کو تیرنے اور چلنے میں، نقل و حمل کے ذریعے، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، آیتیں ہیں ہر بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر گزاری کرنے والے کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب ڈھانپ لیتی ہیں اس کو موج، وہ بڑے بڑے صاحبانوں کی طرح، دعوا اللہ، پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، خالص اس کی عبادت، خالص توحید اللہ ہی کے لیے۔ فلما نجاہم الی البر، جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے، خشکیوں ساحلوں تک وہ پہنچ جاتے ہیں، فمنہم مقتصد، پھر ان میں کچھ میانہ روی، اس راہ راست پہ آنے والا اور توحید کے عقیدے کو قبول کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری ان نشانیوں آیتوں کا، الا کل ختار کفور، مگر ہر وہ جو عہد و پیمان کے توڑنے والے اور انتہائی ناشکری کرنے والے جو مسکین ہیں، وہ ان کا ہی کام ہے، باقی لوگ ایسے نہیں کرتے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے کونی دلائل کے ذریعے، عقلی دلائل کے ذریعے توحید کا درس دیا ہے، پہچان کروائی ہے، نور بصیرت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، بینائیاں عطا فرمائی ہیں، شنوائیاں عطا فرمائی ہیں، اور بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ ذرائع ہیں جس کے ذریعے بول کے، پوچھ کے، سن کے، سمجھ کے پہچاننا ہے راستہ۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں
من خلق السماوات والارض، آسمان و زمینوں کو کس نے بنایا؟ جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، شرکا سمجھتے ہو، حاضر روا سمجھتے ہو، کرنی والی سرکاریں سمجھتے ہو، کسی کا نام لو کہ اس نے پہاڑ بنایا، اس نے ٹیلا بنایا، اس نے آسمان بنایا، ستارہ بنایا، کہکشاں بنائی، نام لو نا۔ وہ مسکین خود پیدا کیا ہوا، وہ خود بنا ہوا، اس نے کیا بنانا؟ تو یہ سوال کا انداز یہ ہے تاکہ تم بات واضح ہو جائے کہ تمہارا شرکی عقیدہ، تمہارا کافرانہ عقیدہ یہ بالکل باطل ہے، برحق اور سچ نہیں ہے۔ تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے تو اللہ نے بنایا۔ تو جب اللہ نے یہ زمین و آسمان و ما بین بنایا تو باقی کون سی شے ہے؟ سب کچھ اللہ نے بنایا۔ تو پھر کہو قُلِ الحمدللہ، کہہ دو الحمدللہ، تمام تعریفات پھر اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی تعریف کرو پھر۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے اس معیار کو، حقیقت کو نہیں جانتے۔ ارشاد ہوتا ہے للہ ما فی السماوات والارض، او بھائی سنو، آسمان و زمینوں کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے لوگ برکھب جائیں گے۔ آپ کے علم میں کتنے خاندان ایسے بالکل ختم ہو گئے، ان کا کوئی کدہ بندہ، کوئی کدی بی بی، کوئی کدہ بچہ بندہ، باقی لینے لگی، سب ختم ہو گئے۔ تو فرمایا جو چھوڑ کر گئے ہیں وہ کدھر گیا ہے؟ جب چھوڑ کر جائیں گے وہ کہاں جائے گا؟ فرمایا تم سب نے فارغ ہونا ہے، اور جو زمین و آسمان و ما بینہما ہے سب کچھ میرا ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے پرواہ تعریف کیا گیا ہے، سارا کچھ ہی ہمارا ہے۔ عارضی طور پر ہم نے آپ کو ملک، عارضی طور پہ دکان، عارضی طور پہ زمین، عارضی طور پر ہم نے آپ کو یہ چند سالہ زندگی، چند روزہ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھنا ہے ایکم احسن عملا، تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، توجہ فرمائیں، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ، زمین کے اندر جتنے بھی درخت ہیں، ذرا پھرو نا، صحرا دیکھو، جنگل دیکھو، آبادیاں دیکھو، ان کے اندر سڑکیں ویران بھرے پہ ہیں جنگل، ان سارے درختوں کی بنے اقلام، کلمے، کتنی کلمے بنے گی؟ اللہ، والبحر یمدہ، اور سمندر بنے اس کی سیاہی، کتنا سمندر ہے، کتنا گہرا ہے، کتنا پانی ہے، کتنی کلمے، اور ساری دنیا لکھنا۔ پھر بنا من بعدہ سبع ابحر، اس ایک سمندر سیاہی کے بعد 7 سمندر سیاہی کے ختم ہو جائیں، کلمے لکھ لے کے کاتبین ختم ہو جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، میرے رب کی باتیں، کلمات، ثنائیں، تعریفیں، اللہ کی تقدیس، کبریائی ختم نہیں ہوگی۔ حضرت صاحب یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، سارے، کتنی دعات ہوتی ہے جی امتحانی سینٹر میں، اتنی ساری دعات ہوتی ہے۔ اسی طرح ہی ہے، آج تو پینوں کے ساتھ لکھا جا رہا ہے، کوئی دور تھا کہ وہ اس طرح کر کے لکھتے تھے۔ ایم اے پاس کر کے ڈاکٹر بن گئے، انجینئر، وہ دوائی نہیں ختم، وہ سیاہی نہیں ختم ہوئی۔ میرے اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات مل جائے، سمندر سارا سیاہی بن جائے، 7 سمندر ختم ہو جائیں، لکھنے والے ختم ہو جائیں، کلمے ٹوٹ کے تباہ ہو جائیں، میری باتیں، میرے کلمات، میرا سٹیٹس تم نہیں لکھ سکتے، نہیں بیان کر سکتے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن غور بھی کرنا ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ غلبے والا ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ یہ میاں صاحب یہ بات سنو کہ آ جاؤ نا میاں جی۔ ہاں، ما خلقکم ولا بعثکم، فرمایا نہ تمہارا پیدا ہونا، نہ پیدا ہونے کے بعد تمہارا مر کے بعد اٹھایا جانا، اللہ کا نفس واحدہ، جس طرح ایک جان بنائی ہے نا اللہ نے، اور اس کو مارا ہے اور جگایا ہے، جتنا زور وقت ایک جان پہ لگتا ہے اتنا ہی ساری اربوں خربوں پہ اللہ فرماتا ہے میں نے کوئی پرابلم نہیں۔
میرا خیال میں بات سمجھا نہیں سکا. کتنے ارب لوگ موجود ہیں, کتنے ارب مرکب گئے ہوئے, اربوں کی تعداد میں دنیا بعد میں آئے گی. اللہ فرماتے ہیں جس طرح ایک جان کا بنانا, پھر اس کو ختم کرنا, دوبارہ اٹھانا, اس کا مٹیریل, اس کا سسٹم, اس کو قوت ٹائم لگتا ہے, ساری کائنات کو بنانے اٹھانے میں میرا اتنا ہی ٹائم لگا. ان اللہ سمیع بصیر, وہ ذات ایسی ہے سنتا ہے ہر ایک کی, دیکھتا ہے ہر ایک کو. یہ دو صفتیں ایسی ہیں اس کو اگر مان لیا جائے, میری ساری باتیں, میرے سارے اعمال وہ دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, جانتا بھی ہے, خبیر بھی ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار, کا دیکھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں. رات چھوٹی ہو رہی ہے, دن بڑا ہو رہا ہے, پھر دن بڑا ہونا شروع ہوتا ہے, رات چھوٹا ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ سسٹم فرمایا ہم نے علا طول, اس کے اندر وہ ایک ایسی گراریاں فٹ کر دی ہیں کہ رات ادھر چلی جا رہی ہے, دن ادھر چلا آ رہا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ میں اگر قیامت تک کے لیے رات رکھوں, کوئی دنیا قوت نہیں ہے آپ کو دن چڑھا کے دکھائے. اگر میں سورج رکھوں, دن ہی چڑھا کے رکھوں, تمہارے آرام کے لیے دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو رات لا کے تمہیں سکون راحت پہنچا سکے. یہ کام ہم کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور پھر مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے سورج کو, چاند کو, وہ چل رہے ہیں. کُلٌّ یجری الی اجل, ایک وقت مقرر تک کے لیے. چاند ایک مہینے میں 28-29 دنوں میں اپنا سرکل, اپنی منزل طے کرتا ہے. سورج سال میں کرتا ہے. کل فی فلک یسبحون, ہر ایک اپنے روٹ پہ چل رہے ہیں. للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر, کتنا بڑا سورج ہے, چاند کو پکڑ نہیں سکتا, اس کی لائن الگ ہے, اس کی لائن الگ ہے, اس کا روٹ الگ ہے, اس کا روٹ الگ ہے. میں نے مسخر کر دی, اللہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور چل رہے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور جو تم کرتے ہو نا اللہ سے باخبر ہے. جو بولتے ہو نا اللہ باخبر ہے. جو کھاتے پیتے کماتے ہو اللہ سے باخبر ہے, سارا جزائے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ, اس لیے چونکہ اللہ برحق ہے, سچ ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ, اس کے علاوہ جو ہے سارا جھوٹ ہے. یعنی اللہ کے مقابلے میں, اللہ کی ہمسری میں, اللہ کے ساتھ شراکت کرنے میں, اللہ کی خبروں صفتوں کو بندوں کے اندر ٹھوکنے میں, جو بھی تم بنا رہے ہو سب جھوٹ ہے, سچ نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, اللہ بلند و بالا ہے, اللہ بڑی ذات ہے. کتنی بڑی ذات ہے, توجہ فرمائیں. وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس کی کرسی زمینوں آسمانوں سے کھلی ہے, وسیع ہے, وسعت رکھتی ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سمجھ نہیں آئی. رسول پاک نے, شیخ صاحب بیٹھے ہیں ذرا پوچھ لیں. انگوٹھی اتاری, صحابہ کرام کے سامنے رکھی, فرمایا بتاؤ یہ میری انگوٹھی زمین و آسمانوں کے مقابلے میں کتنا چھوٹی ہے. صحابہ کرتے ہیں اللہ کے رسول سے بتایا نہیں جا سکتا, بہت چھوٹی ہے, بہت چھوٹی ہے. کہاں آسمان, کہاں زمین, کہاں یہ چھوٹو. تو آپ نے فرمایا جتنی میری انگوٹھی چھوٹی ہے نا زمین و آسمان کے مقابلے میں, زمین و آسمان کرسی کے مقابلے میں اتنا چھوٹے ہیں, اور کرسی عرش کے مقابلے میں اتنا چھوٹی ہے. اس عرش پہ اللہ مستوی ہے, جس پر اینکر بادشاہ ٹینڈ کرا کے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ چھوٹا ہے کہ عرش چھوٹا ہے, عرش بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے, یہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. یہ شرم آ جانی چاہیے, یہ اللہ کی شان عظمت کی توہین ہے, بد اخلاقی ہے, بے دینی ہے, جہالت ہے, جو بھی اس کا نام رکھ لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جب کہہ دیا, امام مالک سے پوچھا گیا جناب یہ کیا ہے کہ ثم استوى علی العرش, تو امام مالک نے فرمایا تھا استواء اللہ معلوم من کتاب اللہ, اللہ کا مستوی علی العرش ہونا اللہ کی مقدس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. والایمان بھی, ہاں, والکیف مجہول, کیفیت مجہول ہے, نہ اللہ نے بتائی ہے نہ رسول پاک نے بتائی ہے. اور والایمان بھی, اس پر ایمان لانا ضروری ہے. بس سوال عنہ بدع, اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. ایمان لو اور خاموش ہو جاؤ. ایک اور بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب, حدیث کا بیان آتا ہے ایک دور آئے گا, اور وہ دور آیا,
میرے پاس ایم اے کلاسز کے اور یونیورسٹی کالج کے ڈھونڈے آئے سوال کرنے کے لیے، لسٹیں ان کے پاس ہے، اور ایک ان میں سوال یہ تھا جو حدیث میں صدیاں پہلے رسول پاک نے فرمایا، ایک دور آئے گا لوگ کہیں گے اچھا جی آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، پہاڑ اللہ نے بنایا، فلاں چیز اللہ نے، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ آپ پھر ایک دور آئے گا لوگ سوال کریں گے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یونیورسٹی کالج کے اسٹوڈنٹ آئے اور کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ اب آؤ غور کر لیں۔ اور انا للہ، پھر آپ نے فرمایا جب یہ موقع آ جائے انا للہ پڑھ کے استغفار پڑھ کے اس سے ہٹ جاؤ، اس بحث سے ہٹ جاؤ، ورنہ آپ ایمان اپنا سارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور چھوٹا ہے کہ بندہ چھوٹا ہے، انکر تبصرے کر رہے ہیں۔ وسع کرسی علی الکبیر، بڑی بلند و بالا ذات۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے اذان؟ اللہ اکبر، کیا ترجمہ ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو کہاں کھڑا ہے؟ نماز شروع کرنی ہے اللہ اکبر، نماز ختم کرنی ہے اللہ اکبر۔ اللہ ہی اللہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ کچھ سمجھ آ رہی تھوڑی تھوڑی؟ تو گزارا یہ ہے علی الکبیر ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، فرمایا کتنے سفینے جہاز کشتیاں پانی کو تیر رہی ہیں، فرمایا ہم نے ان کو روکا ہوا ہے۔ پانی کی سطح کو تیرنے والے سارے سفینے جو آپ کو نظر آتے ہیں نقل و حمل کا جتنا نظریہ ہے، ہم نے روکا ہوا ہے۔ اللہ کے انعام و نعمت لیوریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ اپنی نشانیاں دکھائے، قدرت کی نشانیاں دکھائے۔ حضرت صاحب میں تو حیران ہوتا ہوں، اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ سمندر ہے، پانی پانی کے ساتھ نہیں مکس ہو رہا، اور کٹھے چل رہے ہیں لائنیں باقاعدہ، او دور تک نظر آتی ہے یہ رنگ والا پانی الگ ہے، دوسرا پانی الگ ہے۔ فرمایا اس کا پردہ ہے کیا؟ میری شرافت کا، حرمت کا، قدرت کا، فرمان کے احترام کا پردہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پردہ اس کے اندر نہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، وہ ایک دوسری طرف نہیں آتے۔ انڈا ہے، انڈا چاندی کی دیواریں لگی ہوئی ہیں، اندر سفیدی بھی ہے زردی بھی ہے، زردی سفیدی مکس نہیں ہوتی، مکس ہو جائے تو انڈا خراب ہو جاتا ہے۔ توحید کے ساتھ شرک، شرک سے توحید مل جائے تو بیڑا غرق ہو گیا۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، یہ مضمون ہے۔ تو اللہ توفیق عطا فرما دے اس مسائل کو سمجھنے کے لیے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس نظام کے اندر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں۔ آج اتنے رہنے دیں، میں نے جانا ہے لاہور، وہاں بیان ہے تو جانا ہے انشاءاللہ۔ ارشاد ہوتا ہے جی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، آسمان و زمینوں کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو پھر آپ کہہ دیں تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ وہی ہے بے پرواہ ہے، تعریف کیا گیا ہے۔ ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر ہو جو کچھ زمین کے اندر درخت ہیں وہ کلمے بنے، والبحر یمدہ، اور سمندر اس کی شاہی بنے، من بعدہ سبعۃ ابحر، اس کے بعد 7 سمندر سیاہی کے بنے، ما نفدت کلم، مطلب کیا ہے وہ سیاہی بنے، وہ کلمے بنے، کاتب بنے، لکھیں تو اللہ تعالیٰ کی باتیں کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غلبے والا ہے، شان عظمت والا ہے، حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم، نہ تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا اٹھایا جانا، الا کنفس واحدہ، مگر اس طرح ایک جان، جس طرح ایک جان کو پیدا کیا، اٹھایا، بنایا،
ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، دیکھا نہیں آپ نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کر دیتے ہیں رات کو دن میں اور دن کو رات میں۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دی ہے سورج اور چاند کو۔ کل یجری الی اجل مسمی، حارق یعنی سورج چاند میں سے دونوں مسخر ہیں، چل رہے ہیں ایک وقت مقررہ کے لیے، منازل اس میں آتی ہے، دورانیہ اس میں آتا ہے۔ وہ الی یوم ما دامت السماوات والارض، یہ اشارے ہیں، یہ سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو تو عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس لیے اللہ سچا ہے، اللہ برحق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اللہ کے سوا جو پکارتے بلاتے ہیں وہ جھوٹ ہے، باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ بلند و بالا ہے، بڑی ذات ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا دیکھا نہیں یہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اللہ کے نعمتوں کے ساتھ۔ لیوریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھائے۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس نظام میں نشانیاں ہیں۔ لکل صبار شکور، ہر بہت صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔